نہیں اب پائے گی زینب، شبیر سا بھائی نہیں اب پائے گی زینب، سر کو در و دیوار سے ٹکرائے گی زینب، گھر لے کے چراغ ارض و سما ڈھونڈے گی زینب، زہرا کے ستارے کو کہاں پائے گی زینب، زہرا کے ستارے کو کہاں پائے گی زینب، شبیر سا بھائی نہیں اب پائے گی زینب۔ کیسا ستم ہوا ہے، کیسا ستم ہوا ہے، خدایا فرات پر کیسا ستم ہوا، پیاسا رہا نبی کا نواسا، نواسا فرات پر کیسا ستم ہوا ہے، کیسا ستم ہوا، بنتے علی کی چھینی گئی سر سے جب ردا، بنتے علی کی چھینی گئی سر سے جب ردا، تڑپا علی کے لال کا لاشا، لاشا فرات پر کیسا ستم ہوا ہے، روتی رہی جلے ہوئے خیموں میں بیویاں، روتی رہی جلے ہوئے خیموں میں بیویاں، چھایا کچھ اس طرح سے اندھیرا، اندھیرا فرات پر کیسا ستم ہوا ہے، کیسا ستم ہوا ہے، ایک سکتا ہے بیاباں کی فضا، خاموش ہے، ایک سکتا ہے بیاباں کی فضا، خاموش ہے،
خاک پر لاشیں پڑے ہیں کربلا خاموش ہے ایک سکتا ہے بیابان صبح کی اہل حرم کو یاد آتی ہے اذان صبح کی اہل حرم کو یاد آتی ہے اذان وقت مغرب ہے شبیہ مصطفیٰ خاموش ہے وقت مغرب ہے شہیدوں کے بھی لاشیں لاشیں شہر کے قریب ہے شہیدوں کے بھی لاشیں لاشیں شہر کے قریب قافلہ سالار چپ ہے قافلہ خاموش ہے قافلہ سالار خاک پر دستے بریدہ ہے علم بردار کے خاک پر دستے بریدہ ہے علم بردار کے بولتا تھا جو وہ قرآن وفا خاموش ہے بولتا تھا جو کچھ دھواں باقی ابھی ہے ڈھیر میں کچھ راکھ کے کچھ دھواں باقی ابھی ہے ڈھیر میں کچھ راکھ کے شہ کے خیمے جل چکے ہیں فضا خاموش خاک پر بیٹھی ہے بچے کے تصور میرا باپ خاک پر بیٹھی ہے بچے کے تصور میرا باپ قبر میں اصغر ہے لوری کی صدا خاموش ہے سکینہ گود میں زینب کے آنسو ہے روا ہے سکینہ گود میں زینب کے آنسو ہے روا سوتی ہے معصوم آواز بکا سرخ ہے رخسار اور کانوں سے بہتا ہے لہو سرخ ہے رخسار اور کانوں سے بہتا ہے لہو یہ بھتیجی کی ہے حالت اور چچا خاموش تھک گئی ہے صبح سے روتے ہوئے بنت علی تھک گئی ہے صبح سے روتے ہوئے بنت علی دم بخود نہ
ہیں تصویر عزا خاموش ہے دم بخود ناری سر قلم ہوتے ہی اس کی روشنی بڑھنے لگی سر قلم ہوتے ہی اس کی روشنی بڑھنے لگی دی کو روشن کر کے شمع مصطفیٰ خاموش ہے دی کو روشن کر کے شمع مصطفیٰ خاموش انبیاء کی روح لاشیں پر ہے گریا شاہ کے انبیاء کی روح لاشیں پر ہے گریا شاہ کے کربلا میں وارث کل انبیاء خاموش ہے کربلا میں وارث کل انبیاء خاموش کس قدر پرشور باقر تھی سحر عاشور کی کس قدر پرشور باقر تھی سحر عاشور کی آ گئی شام غریباں کربلا خاموش ہے آ گئی شام غریباں کربلا خاموش روح کے بالی پہ زینب پکاری شمر بیڑی بناتا ہے اٹھو چوک و سجاد غش سے میواری شمر بیڑی بناتا ہے ہم اسیر بلا ہو چکے ہیں دست بازو رسن میں بندھے ہیں تمہاری اسیری کی باری شمر بیڑی پہناتا ہے اٹھو آگ خیموں میں بھڑکی ہوئی ہے مسند مصطفیٰ جل رہی ہے آج تم تک نہ آ جائے واری شمر بیڑی پہناتا ہے اٹھو ذوق آہن سرحانے رکھا ہے کھولی تلوار کھینچے کھڑا ہے اب تمہاری ہے اے لال باری شمر بیڑی
بناتا ہے اٹھو تم ہو صابر غریب الوطن ہو بیڑیا خود اٹھا کر پہن لو کون آئے مدد کو تمہاری شمر بیڑی بناتا ہے آنکھیں بیمار نے غش کھولی اور بیڑیا خود پہن لی ہاتھ لا کر جو زینب پکاری شمر بیڑی پہناتا ہے اٹھو ظہور امام زمانہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد سورہ فاتحہ برائے شہیدان کربلا میں اور محاذ شام کی تفصیل کیا کہوں میں اور محاذ شام کی تفصیل کیا کہوں ہر لمحہ انتہائے غم کربلا کا زینب کا نام عزت دین خدا کا زینب کا نام عزت دین خدا کا ہوں سجاد کو حسین کا مشکل کشا تھا خطبے اگر نہ دیتے نگہبان کربلا چھپ جاتے کربلا میں شہیدان کربلا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وصاب المزید من فضلہ ودلیل علی عظمتہ الذی لا يتغیر بحال ولا يتبدل بالاحوال ولا تبلیغ اللیالی والایام ولا یغیرہ الضیاء والظلام المعروف من غیر رویت وخالق من غیر منصبت خلق الخلائق بقدرته واستعبد الارباب بعزته اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك والخاتم لما سبق والفاتح لما غلق والمعلن الحق بالحق اللهم
साथी वाजिब के लिए कि अमीर मोमिनीन के इरशाद फरमाएं कि देखने वाली आँख से वो नज़र नहीं आ सकता, लेकिन ना देखने के बावजूद कोई आँख उसका इनकार नहीं कर सकती। हम उस बारगाह बेनियाज के लिए कि जो अव्वल भी है, जो आखिर भी है, जो ज़ाहिर भी है, जो बातिन भी है, मासूम जिसके तारुफ में कहें कि वो ऐसा अव्वल है कि उससे पहले कोई अव्वल नहीं, और ऐसा आखिर है कि उसके बाद कोई आखिर नहीं। हम उस बारगाह बेनियाज के लिए और दरूद सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद की सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कि वो हस्तियाँ कि जिनके तवस्सुल के बग़ैर, जिनके वसीले के बग़ैर, जिनके सहारे के बग़ैर मुमकिन ही नहीं है कि इंसान खुदा तक पहुँच सके। खुदा तक पहुँचना तो बहुत बड़ी बात है। इंसान खुदा की हमद की मंजिलों को भी आले मोहम्मद के सहारे के बग़ैर तय नहीं कर सकते। हज़ारों दुरूद और हज़ारों सलाम उन हस्तियों पर कि जिन्हें खुदा ने अपने पहचानवाने का वसीला करार दिया। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद और जिन्हें अपने पहचानवाने का वसीला करार दिया। इबादत तो बहुत बड़ी मंजिल है। दुनिया का कोई सिफत और कोई मैदान ऐसा नहीं जिसमें आले मोहम्मद की रहबरी हमारे सामने मौजूद हो। हस्तियाँ कि जिनसे तवस्सुल रखकर ही इंसान इंसानियत को समझ सकता है। यकीनन जनाब रिसालत बाप सब जानते हैं कि ऐसा ज़माना कि जब इंसानियत दम तोड़ रही थी, सरकार दो आलम के वजूद ने इंसान को ज़िंदगी अता की, और फिर आपका हर उठता हुआ कदम इंसान अगर अमल की मंजिल में देखे तो आवाज़ आएगी कि वो शख्स मुझ पर ईमान नहीं रखता जिसके पड़ोस में उसका हमसाया भूखा सो रहा। हस्तियाँ जो माशरे के कमज़ोर तरीन अफराद के साथ आपसे हुस्न सलूक चाहती हैं और चाहती हैं कि आप अपनी क़ुव्वत से उनको करें, और यकीनन ऐसी मंजिलों में हम आले मोहम्मद अमल किया, अजीम तरीन मंजिल, और ख़ुद अमल करके दिखाया। सरकार दो आलम जिनके लिए परवरदिगार आलम का हुस्न अखलाक के अजीम तरीन मर्तबे फाइज, लोगों के साथ माशरत का बेहतरीन अंदाज इस्लाम ने अता किया। और जब दायरा वसी तर होता चला जाता है, जैसे हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे उससे सलूक के अख्तियार हमारे माँ बाप, फिर हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, दायरा वसी होता चला था। और एक बेहतरीन निज़ाम माशरत है जो इस्लाम पर अमल की सूरत में दुनिया में ज़हूर पजीर हो सकता है। लेकिन अगर इस्लाम से वाबस्ता होना चाहे और फ़कत ये ना समझे कि नमाज और रोज़ा या एक ज़ाहिरी शक्ल सूरत जो है वो इस्लाम अंदर से इंसान को मुनक़लिब कर देता है। और जब इंसान उस इनक़िलाब के साथ बारगाह परवरदिगार आलम में सर को झुकाता है, वो एक सजदा बारगाह खुदा में कबूल हो जाता है। यकीनन इंसान से इस्लाम एक ऐसी ही तब्दीली का ख्वाहिशमंद था, और सरकार दो आलम के दौर में देखा कि जिस तरह लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हुए और जिस तरह इज़्ज़तें अता हुई, हमारा सलाम हो। लेकिन फिर हम सरकार दो आलम के ज़माने में आपकी हयात के आखिरी अय्याम, इससे बढ़कर मुसीबत क्या हो सकती है। सरकार दो आलम कह रहे हैं जैश उसामा में जाओ, और मुसलमान मतलब बज़ाहिर मोहब्बत दिखा रहे हैं, लेकिन ये कहाँ की मोहब्बत थी कि वो हस्ती उस कर्ब के आलम में बार बार एक हुक्म जारी करे और तुम उस हुक्म की मुखालफत करते हुए अपनी मोहब्बत को पेश करो। वो लोग जो जैश उसामा में नहीं गए। तो आपकी वफ़ात के वक्त ही, आपके ज़माने से जाते वक्त ही तारीख़ ने दो गिरोह पेश किए हैं, और यकीनन एक ऐसे ही लोगों से साबका था उनका जो मुहाफ़िज़ाने इस्लाम थे। सरकार दो आलम ने, परवरदिगार आलम ने जिन पर ख़ातिमुन नबिय्यीन कहा, हमने नबूवत का ख़ातिमा किया, लेकिन अब हिदायत के रुख को तब्दील कर दिया था। अब मज़ीद परवरदिगार आलम ने कहा कि हमने तकमील दीन की सनद दे दी, दीन को तमाम नेमतों को तमाम किया, दीन को मुकम्मल कर दिया। अब मज़ीद किसी हुक्म की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन
ان احکام کو بچانے کے لیے ضرورت تھی ان لوگوں کی جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کر احکام الہی کو بچا لیں. اور یہ ایک بہت بڑی منزل تھی, یہ ایک بہت بڑی منزل تھی. ہم رسالت پاک کے بعد 11 ہجری ساتواں زمانے سے گئے ہیں, اور 60 ہجری تک جتنی تبدیلیاں آ چکی تھیں, جتنا اسلام میں انتشار پیدا ہو چکا تھا. کیا ہے دین, اس سے پہلے جو ادیان آئے تھے خدا نے انہیں منسوخ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس دین میں اتنی تبدیلیاں ہو چکی کہ دین کی صورت مسخ ہو چکی تھی. اسلام کی صورت مسخ نہ ہو جائے اس لیے پروردگار عالم نے اہل بیت کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا. جو اس اجر کو نہیں سمجھ سکتا تھا وہ کبھی بھی اس گہرائی میں جا ہی نہیں سکتا تھا. اور یہی وہ ہستیاں تھیں جنہیں رسالت مآب میدان مباہلہ میں لے کر آئے تھے. ہر صفت ایک دوسرے سے اس طرح مربوط تھی کہ جب رسالت مآب لے کر آئے تھے حکم الہی سے کہ تم اپنے نفسوں کو لے کے جاؤ, تم اپنے بیٹوں کو لے کے جاؤ, اپنے بیٹوں کو لے کر آئے. تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ, اپنی عورتوں کو لے کر آئے. نساء نا کا لفظ استعمال ہوا ہے, فقط عورتوں کہا گیا ہے. پھر تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ, اپنے نفسوں کو لے کر آئے. اور جب رسالت مآب چلے ہیں تو ایک طرف ظاہری صورت تھی کہ آپ اپنے ساتھ اپنے بیٹوں کو امام حسن مشتبہ انگلی تھامے ہوئے, امام حسین آغوش میں. ایک طرف اس آیت کی ظاہری صورت تھی, آپ کی پشت پر شہزادی فاطمہ الزہرا اور ان کے عقب میں امیر المومنین. اور ایک طرف اس آیہ مباہلہ کی باطنی صورت تھی کہ اگر جو کہا گیا کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں, لیکن عالمین میں اگر کوئی سچا ہو سکتا ہے تو فقط یہی ہستیاں تھیں. ممکن ہی نہیں ہے کہ کائنات میں کوئی سچ کی اس منزل پر آئے اور میدان مباہلہ میں ساتھ نہ جائے. کس طرح آیت کی تفسیر بن کے چلے اور کس طرح کائنات عالم میں اس سچ کو روشن کر دیا کہ اگر کوئی اس سے زیادہ سچا ہوتا تو میدان مباہلہ میں ساتھ آتا. چاہے گود میں بچہ ہو, انگلی تھامے ہوئے بچہ ہو, صداقت کی عظیم ترین منزلوں پہ فائز. چاہے وہ بیوی ہو, کہ یہ نہیں کہا تھا کہ اپنے گھر کی بیٹیوں کو لے کر آئے, یہ نہیں کہا تھا کہ اپنے گھر کی عورتوں کا لفظ استعمال ہوا جس پر تمام عورتیں آ سکتی ہیں. نساء نا و نساء کو جمع کا صیغہ استعمال ہوا, لیکن جمع کا صیغہ استعمال ہوتے ہوئے آیت کی جو باطنی صورت ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ایک فرد کی عظمت جب پوری قوم کے برابر ہوتی ہے تو وہی فرد جاتا ہے. کیسی عجیب عظمتیں ہیں آل محمد کی کہ قرآن تک, حکم الہی تک جو پہنچانا چاہا, لیکن زمانہ اس گہرائی میں جا ہی نہ سکا. زمانے کے تعصب نے, زمانے کی حوث نے, زمانے کے حرص نے, زمانے کے حسد نے ہمیشہ آل محمد کے خلاف ایک جنگ مسلط کی. اور اس لیے ہمیں دیکھتے ہیں کہ زمانے سے رسالت مآب کے جانے کے بعد ایک تو اس وقت قرطاس و قلم کا مانگنا اور لوگوں کا نہ دینا کتنا تکلیف دہ ہوگا رسالت مآب کے لیے, دل رسول کے لیے کتنی بڑی تکلیف ہے. پھر رسالت مآب کے بعد کربلا تو ایک انتہا کا نام ہے. کربلا سے پہلے کربلا مدینے میں اس وقت نظر آتی ہے جب بنت رسول کے دروازے پر لکڑیاں لائی جاتی ہیں, جب اس دروازے کو گرایا جاتا ہے, جب اس گھر کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے. ابھی رسول کو زمانے سے گئے ہوئے اتنا کم وقت ہوا ہے, ابھی وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے خود زبان رسالت سے سنا ہے, وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے ان کا احترام کرتے ہوئے دیکھا ہے, جنہوں نے دیکھا ہے کہ رسالت مآب کبھی سجدے کو طول دے رہے ہیں, کبھی ممبر سے خطبے کو منقطع کر کے نیچے جا رہے ہیں, بچے کو اٹھا رہے ہیں. اور اب جب ممبر پر آئے تو یا تو آیات الہی اور احکام الہی کو بیان کیا جا رہا تھا. یہاں پہ شور آتے مسلمانوں پہچان پہ یہ حسین, حسین منی وانا من الحسین. اتنا بڑا اعلان تھا کہ جس کے بغیر احکام الہی اس طرح پہنچ ہی نہیں سکتے تھے. بنیاد تھی یہ, احکام الہی کو اس منزل کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا تھا. لیکن زمانہ یہ سمجھتا رہا کہ شاید خطبے کو منقطع کر کے اپنی اولاد کی محبت دکھا رہے. یہ اولاد کی محبت ہی تمہیں اس منزل تک لے کے جا رہی تھی جسے حوض کوثر کہا جا سکتا ہے. لیکن زمانے پر جب بدترین صفات غالب ہو گئیں تو آل محمد کو رسالت مآب کے بعد سے کربلا کے میدان تک وہ کون سا ظلم تھا جو نہیں سہنا پڑا. امیر المومنین
کہ گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا جائے، کپڑا ڈال کر میرے مومن کے گلے میں گھسیٹا جائے، اور وہی کہ جس کے زور بازو پر وہ جنگیں فتح ہوئی ہوں جو اسلام کی عظیم ترین جنگیں، اور وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے امیر المومنین کو جنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور علی بن ابی طالب یہ کہیں کہ اگر وصیت رسول نے میرے ہاتھوں کو نہ باندھ رکھا ہوتا، صبر کی اتنی بڑی منزل تھی، اختیار رکھتے ہوئے، قوت رکھتے ہوئے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا جائے امیر المومنین کا. پھر وہ ہستی کہ جس نے خندق، بدر، خندق، خیبر، تمام مارکوں میں اس کے بازوؤں کا زور کم نہیں پڑا. دیکھتے ہیں کہ صفین، جمل، نہروان خود بتا رہے ہیں کہ امیر المومنین کی شجاعت کیا عالم ہے. لیکن حیات رسول کے بعد وہ 25 سال جو امیر المومنین نے گزارے، ایک ایک لمحے پہ ہمارے لاکھوں سلام ہو. جس نے ذوالفقار کو نیام سے نہ نکال کر اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کر دیا، اس نے ہر لمحہ قربانی دیتے ہوئے. سوچی کہ زمانے کی دشمنی کس انتہا پہ ہوگی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہزادی کی اصل قبر کو مخفی رکھا گیا. آج تک معصوم کے علاوہ بی بی کی قبر نہیں معلوم. امیر المومنین کی قبر، آپ نے کہا کہ امام حسن، امام حسین کو جو وصیت کی تھی، وہ جنازہ خود ایک مقام پہ جا کے رکے گا. وہ قبر جو صرف معصومین کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھی، امیر المومنین کی، اور ہارون رشید کے دور میں قبر ظاہر ہوئی ہے، کیونکہ معلوم تھا کہ بغض اس انتہا پہ پہنچ گیا ہے کہ قبروں کو کاٹا جائے گا. تو اہل بیت کی دشمنی نے زمانے کو اس انتہا پہ پہنچا دیا، اور اہل بیت مظلومیت کی اس انتہا پہ پہنچ گئی کہ اب جو سب سے بڑی قربانی جو اسلام کی بقا کی دائمی ضمانت بن جائے گی، وہ کربلا تھی، جس کے لیے 11 ہجری سے 61 ہجری کے آغاز تک آل محمد نے ہر لمحہ اپنے دل کا خون دے کر اسلام کو مضبوط کیا ہے، اسلام کی بنیادوں. ایک جنگ نہیں، کربلا ایک جنگ کا نام نہیں ہے، کربلا ایک ایسے مارکے کا نام ہے جس نے قیامت تک کے لیے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کر دیا. اور جب امام حسین سلام کربلا چلے ہیں، آج تک زمانہ اگر یہ کہہ دے 2 شہزادوں کی جنگ تھی، تو امام کا ایک ایک قدم کربلا کو کربلا بنا رہا ہے. 28 رجب کو امام مدینے سے چلے ہیں، فقط امام کا خاندان ساتھ ہے، فقط امام کے اہل و عیال ساتھ ہے. وہ لوگ جو یہ دیکھ رہے تھے کہ حسین منی والا میرا حسین، وہ سماعتیں موجود تھیں، لیکن ان سماعتوں کی روح ختم ہو رہی تھی. حسین مدینے کو چھوڑ کے چلے، شہر نبی، نواسہ نبی کے رہنے کے قابل نہیں رہا. مکے میں آپ کا جو قیام ہے 4 ماہ کچھ دن کا، اور پھر حج سے 1 دن پہلے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کر کے جانا. امام کا کوئی بھی قدم ایسا نہیں تھا جس نے کربلا کو اتنا واضح نہ کر دیا. مکے آنا، اطراف عالم سے مسلمانوں کی حج کے لیے آمد، اور امام کا ایسے موقع پہ اپنے حج کو عمرے سے بدل کے جانا، اور یہ کہنا کہ میں جانتا ہوں کہ حاجیوں کے بھیس میں لوگ میرے قتل کے لیے آ چکے. اس وقت لوگوں نے یہ سمجھا کہ امام کی گہرائی میں نہ پہنچ سکے امام کے کلام کی. اور جب امام کے اپنے حج کو عمرے سے بدل دینے کے بعد حج میں لوگ امام کو ڈھونڈتے ہوئے پائے گئے، جب معلوم ہوا کہ یزید کے عمال آ چکے تھے، حرمت خانہ کعبہ زائل ہو جاتی اگر حسین ابن علی اپنے حج کو عمرے سے بدل کے نہ جاتے. حرمت خانہ کعبہ کو بچانے والا آج تک میدان مینا کی وادیاں جس پر سلام بھیجتے. آج بھی حج کے ایام میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حسین ابن علی کو یہ وادیاں سلام پیش کریں. جب امام مکے سے چل رہے تھے تو عبداللہ ابن عباس، بہت سے لوگوں نے کہا امام سے، اور یقیناً اس میں محبت کرنے والے بھی شامل تھے، کہ اگر آپ جا رہے ہیں تو اپنے کم از کم اہل حرم کو ساتھ نہ لے جائیں. ہم سب جانتے ہیں کہ عام طور پر بھی عورتوں اور بچوں کا ساتھ ہونا جنگ میں مدافعتی مشکلات کو بڑھا دیتا ہے، آپ کے لیے مشکل ثابت ہوتا ہے. عورتیں اور بچے آپ کی کمزوری بن جاتے ہیں. تو ابن عباس نے بھی کہا کہ اگر آپ جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو نہ لے جائیں. امام نے فرمایا
میں جانتا ہوں کہ ان کے ساتھ لے جانا میرے مقصد کی راہ میں کتنا ضروری ہے. اور یہ بھی روایت میں کہ آپ نے کہا کہ میں نے اپنے نانا رسول خدا کو ہی دیکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں مشیت الہی کی راہ میں ان کا اسیر ہو جانا ضروری. امام اس لشکر کو ساتھ لے کے گئے کہ اگر کتنا بھی طاقتور ترین لشکر ہوتا, کتنا بھی بہترین اسلحہ ہوتا, یہ جنگ ایک مدت تک کے لیے لڑی جاتی, لیکن حسین نے ایک ایسی جنگ لڑی جو قیامت تک کے لیے لڑی گئی. اور اس کے لیے ضروری یہی تھا کہ ایسا لشکر ہو جو ہر منزل پر انسانی نفوس کو فتح کر دے, جس کی فتح ظاہری نہ ہو, باطنی فتح ہو. کہ جب ابن عباس نے کہا تو آپ نے ابن عباس سے جب یہ کہا کہ میں جانتا ہوں میرے مقصد کی تکمیل کے لیے ان کے ساتھ لے جانا کتنا ضروری ہے, کہ چھوٹے بچوں کا تصور جو ہوا پیش نظر, دل ہی دل میں کہا کیسے میں سناؤں یہ خبر, ساری دنیا کو ہلا دیں گے میرے رشک کے قمر, مسکرائیں گے یہی پھول تو ٹوٹیں گے تبر, مدحا فاتح خیبر کی جوانی ہوگی, تا قیامت میرے بچوں کی کہانی ہوگی. امام عورتوں اور بچوں کو ساتھ دیے ہوئے کربلا کے میدان, پیاس کی شدت سے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ لاکھوں سلام کی زیارت ناہیہ میں امام زمانہ جن خشک ہونٹوں کو سلام کر رہے ہیں. وہ بچے کہ اختیار اس کی کتنی عظیم منزل ہے کہ امام کربلا میں وارد ہونے سے پہلے وہ منزل جس کے لیے تاریخ نے لکھا کہ حر کا لشکر آیا اور امام کے سامنے, اور اس وقت جب حر کا لشکر کہا یہ مختصر سی قافلہ فوج نہیں ہے, فوج میں بچے نہیں ہوتے, فوج میں عورتیں نہیں ہوتی, امام اسی لیے اپنے گھر والوں کو لے کے چلے تھے. اور جس وقت حر کا لشکر آیا تو امام نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ آنے والے کون ہیں اور کس مقصد کے لیے آئے, صرف ساقی کوثر کے لال نے ان کی پیاس کی شدت سے بے حال چہروں کو دیکھا اور کہا چھاگلوں کے منہ کھول دو, جو پانی ہے. سوچئے عرب کی شدت کی گرمی میں پانی کتنی بڑی دولت تھا, اور حسین نے وہ پانی جو ان کے بچوں کے لیے تھا وہ سب کا سب حر کو پلا دیا. حر اور حر کا لشکر. اور پھر تاریخ مقاتل جو ایک عجیب منظر لکھتے ہیں کہ امام نے جب یہ کہا کہ پانی پلایا جائے اور ان کو پانی پلایا جا رہا تھا, پہلے لشکر کو سیراب کیا, پھر حکم امام سے ان کے جانوروں کو سیراب کیا. اور جب جانوروں کو سیراب کیا جا رہا تھا, ایسے میں ایک مرتبہ امام نے دیکھا کہ سیراب کرنے والا پانی کا برتن لیے ہوئے گھوڑے کے آگے رکھتا ہے, اور جب گھوڑا کے منہ اٹھاتا ہے تو وہ برتن آگے سے ہٹا لیتا ہے. امام اپنے مقام سے اٹھے, اس کے پاس گئے اور آپ پانی کا وہ برتن سامنے لیا اور پھر گھوڑے کے سامنے رکھا اور کہا, گھوڑے نے پی کے منہ کو ہٹایا, آپ کھڑے رہیں. دوسری بار پی کے منہ ہٹایا, آپ کھڑے رہیں. تیسری بار جب پی کے منہ کو ہٹایا تو امام نے اپنے اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا دیکھو جانور جب تک 3 مرتبہ پی کے منہ کو نہ اٹھا لے اس وقت تک سیر نہیں ہوتا. سیراب کرنا ساقی کوثر کی اولاد جانتی ہے, حیوانوں کو بھی اس طرح سیراب کیا ہے. اور جس وقت امام نے انہیں پانی پلا دیا, اس وقت پوچھا کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو, کون ہو اور کیا چاہتے ہو. کہا کہ ہم فوج یزید سے تعلق رکھتے ہیں. یہ عمل امام کا پانی پلا دینا اندر کی انسان کی انقلاب کے لیے ضروری. اور اس انقلاب کا اثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شب عاشور میں فوج یزید میں ایک شخص ہے جو اضطراب کے عالم میں, اور اس کے اضطراب کو دیکھ کے جب اس کے بھائی نے سوال کیا تھا کہ بڑی بڑی جنگوں میں اضطراب نہیں دیکھا, ایک چھوٹے سے لشکر کے مقابلے میں اضطراب. اللہ جو اس لشکر کی عظمتوں کو جانتا ہے وہ اضطراب رکھے. انہوں نے کہا میرے ساتھ چلو, خیموں کی پشت پر لے کر آیا, اور پھر تب کہا سنو کوئی آواز آتی ہے. یہ کہہ کے جب وہ خاموش ہوا ہے تو ہوا کے ساتھ ہوا کے دوش پر کم سن بچوں کی آواز ہے, العطش العطش العطش. کہا ہاں یہ حسین کے کم سن بچوں کے خیموں سے آوازیں آ رہی ہیں, ہم پیاسے ہم پیاسے. کہا یہ وہی بچے نہیں ہیں جن کے حصے کا پانی حسین نے ہمیں پلا دیا تھا. جس وقت
سپیدہ سحر کے نمودار ہونے سے پہلے حور اپنے لشکر سے چلا ہے. حور کے ساتھ اس کا بھائی مصعب بن یزید رہائی، بیٹا علی بن حر اور غلام عروہ بن کبوش. 4 آدمی ہیں جو امام کے پاس آئے. اور کتنی بڑی عظمت ہے حق کو پہچان کر اس پر جان دینے کی. آج تک حسین کے نام کے ساتھ حر کا نام جوڑا ہوا. حر کا آنا حسین کی فتح کی دلیل تھا. صبح عاشور امام نے قیامت تک کے لیے لکھ دیا کہ فتح اس کو کہتے ہیں. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ عہدہ و انعام کا لالچ ہے، نہ حد یہ کہ نہ شکم زیری کا سامان ہے، نہ پانی موجود ہے. اس سے زیادہ بڑھ کے غربت کیا ہوگی؟ لیکن یہاں کا کوئی وہاں نہیں گیا ہے، وہاں کا سالار دستہ یہاں آیا ہے. یہ ہے فتح جس کا اعلان ان کے آنے نے کر دیا. اور اب امام روز عاشور جب اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، کیسی کیسی قربانیاں امام نے پیش کی. اسلام کیا تھا؟ دین فطرت. محبت کرنا سکھایا تھا، احترام کرنا سکھایا تھا، خیال کرنا سکھایا تھا. لیکن سب پامال ہو گیا ہے کربلا میں، فقط لاشیں پامال ہو گئی. اور جس وقت امام کے لشکر کے کم سن بچے شہید ہو گئے تو امام 6 مہینے کے بچے کو لے کے ہاتھوں پہ آئے تھے. اور وہ بچہ جس کی خشک زبان خشک ہونٹوں پہ پھیرنے پر لشکر میں اضطراب ہو گیا، اور وہ تیر کے جس کے نکالنے پر چند بوندے خون کی امام نے اپنے چہرے اقدس پہ پھیری. یا یہ کہوں کہ اصغر کا خون چہرے پہ مل کے حسین نے دیوار ظلم ڈالی شہ مشرقین. اب امام خالق کے حضور وہ سجدہ آخری ادا کر چکے. ملائکہ سماوات حیران. حسین ابن علی میدان کربلا میں شہید ہو چکے، سر نیزے پہ بلند ہو چکا. فوج یزید یہ سمجھ رہی ہے کہ بس اب ہم فتح یاب ہو چکے ہیں. اب حسین آخری مجاہد جس کو لے کر آئے 6 مہینے کا بچہ، اور اب حسین اپنا نذرانہ پیش کر چکے. لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ حسین ابن علی ایک لشکر کے اندر ایک لشکر ایسا چھپا ہوا لائے جو ہماری شہادتوں کو بے نقاب کر دے گا اور جو ہماری فتح کی بیان دلیل بن جائے گا. ایک ایسا لشکر کہ نہ زمانے نے کبھی دیکھا اور نہ کبھی دیکھے گا. فوج کے ہاتھوں میں ہتھیار ہوتے ہیں، لیکن حسین کی فوج کے ہاتھوں میں رسیاں تھی. فوج توانا ہوتی ہے، لیکن حسین ایک ایسی فوج لے کر آئے تھے جو بظاہر عورتوں اور بچوں پہ مشتمل تھی، لیکن قیامت تک کے لیے جس نے فتح کیا. وہ رات جو اس دشت میں ان بے کسوں نے گزاری، جب کربلا سے لیلۃ الوحشت لکھا ہوا آ رہا تھا، مولا کیسی رات تھی جو اہل بیت نے اس دشت میں گزاری. تصور کی حدیں ختم ہو جاتی. فقط دور تک پھیلا ہوا سناٹا اور اندھیرا، اور گھر کا گھر قتل ہو چکا ہے. چادریں چھن چکی ہیں، بے ردا بیویاں ہیں، کمزور بچوں کی سسکیاں ہیں. جتنا بھی سامان ہو سکتا تھا قوتوں کو توڑنے کا وہ موجود ہے. اور اس پہ ہمارا سلام ہو علی کی بیٹی پر. فقط یہ مارکا سر کرنا بنت علی کا ہی کام تھا. مشکل کشا کی آل پہ وہ وقت بے کسی، مر جائے جانے فاطمہ پرسا نہ دے کوئی. ایک غم نصیب رات تھی، وہ ایک شب نہ تھی. اس رات کی کسک دل فطرت میں رہ گئی. وہ سوز وہ گداز نمایاں ہے آج تک. اس دن کی شام شام غریبہ ہے آج تک. وہ ایک رات جس کے کرب کو بیان کرنے کے لیے صدیاں کم پڑ جائے. وہ ایک رات جس کا ایک ایک لمحہ اپنے اندر ہزاروں قیامتوں کو پنہا کیے ہوئے تھا. وہ غم نصیب بیویاں
وہ جلا ہوا خیمہ، وہ ٹوٹا ہوا نیزہ، وہ بنت علی، وہ بی بی اس مارکے میں جس کا اتنا بڑا جہاد ہے کہ جس وقت خیام حسینی جلے، کوئی لمحہ بھی تو ایسا نہیں کہ جس پر ہم غور کریں تو ہم سوچیں کہ مولا ہم بیان کر پائے یا ہم رو پائے، کہ خیام حسینی میں جس وقت آگ لگی اور بیویاں خیمے سے دوسرے خیمے میں منتقل ہو گئی، کیا ہم اس کرب کو الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں؟ جب بیویاں جلتے ہوئے خیمے سے دوسرے خیمے میں، اور آخری خیمے میں جب وہ بیویاں ہو، چادریں چھن چکی اور خیمے سے باہر نکل رہی ہو، ہر بیوی دوسری بیوی کے پیچھے چھپ جانا چاہتی ہو، ارے کوئی پناہ نہ ہو ایسے عالم میں۔ جب شہزادی سید سجاد کو غش سے چوکا کے پوچھے، سید سجاد بتاؤ حکم شرع کیا ہے، چل کے مر جائیں جو زیادہ آسان ہے یا خیموں سے باہر نکلیں؟ کہا سید سجاد بتاؤ جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں؟ کہا حفاظت نفس واجب ہے، خیموں سے باہر چلیں۔ بیویوں کو اور بچوں کو شہزادی جس وقت جلتے ہوئے خیموں سے لے کے نکل رہی، اور پھر راوی یہ کہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک جلتا ہوا خیمہ، بھڑکتے ہوئے شعلے، ایک بی بی جو بار بار آگے بڑھ کے اس خیمے میں داخل ہونا چاہتی ہے۔ میں حیران تھا آخر اس خیمے میں ایسی کون سی دولت چھپی ہوئی ہے جن کا سب کچھ لٹ چکا ہے؟ کون سی دولت ہے کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یہ بی بی اس خیمے میں داخل ہو جانا چاہتی ہے؟ پھر میں نے دیکھا کہ وہ بی بی اس خیمے میں داخل ہوئی، جلتے ہوئے خیمے میں وہ بی بی داخل ہوئی، اور جب وہ بی بی اس جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکلی ہے تو میں نے دیکھا اس کی پشت پر کچھ بوجھ ہے، کوئی بار ہے، اور جب اس نے زمین کربلا پہ اس بار کو اتارا تو علی عبد الحسین سید سجاد ہمارا سلام اس بی بی پر، ارے جس کا ضعف، نقاہت، ناتوانی، اور پشت پر علی عبد الحسین کے لیے روایت نے لکھا ہے 22 سے 24 برس کے درمیان عمر، پشت پر باہر کر کے سید سجاد کو لانا، خاک کربلا پہ سید سجاد کو لٹانا، کوئی بھی بیان نہیں کہہ سکتا سید سجاد اور علی عبد الحسین کے ساتھ شہزادی زینب کبریٰ۔ وہ ایک رات، اس کی ذمہ داریاں، اس کا کب، اس کی گہرائیاں، ادھر بی بی نے سید سجاد کو لا کے لٹانا، اور علی عبد الحسین کہ جن پر تب غالب ہے، یعنی مصلحت الہی ہے امامت کو بچانے کے لیے کہ غش کی شدت امام کے آواز استغاثہ نہ پہنچے، بیماری اور ناتوانی امام پر غالب کی گئی، اور اس وقت جب سید سجاد خاک کربلا پر پہنچے اور آپ نے ایک مرتبہ اس اندھیرے میں دور تک لاشیں محسوس، سامنے کھلی سرما بہنے، جلے ہوئے خیموں کی راکھ، سہمے ہوئے بچوں کی سسکیاں، اور پھر علی عبد الحسین کا سر سجدے میں جھک گیا، پالنے والے تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس امتحان کے لائق جانا، پروردگار تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس امتحان کے لیے منتخب کیا۔ اور وہ ایک رات اس سجدہ شکر سے سر نہیں اٹھا، شکر کا وہ طویل سجدہ کہ جس کو دیکھ کر آسمان کے ساکنان حیران، اور خدا فخر و مباحات کر رہا ہے، فرشتوں یہ ہے وہ عظمت ہے جن کو سجدہ کرایا گیا تھا۔ صبح 11 محرم نمودار ہوئی، اور جب 11 محرم کی صبح کو بیویاں سہمی ہوئی، بچے، شہزادی ان بچوں اور بیویوں کو سنبھال رہی ہے، ادھر لشکر اعداء میں کوچ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ایک مرتبہ بی بی رباب نے دیکھا کہ ایک شخص ہے
جو ایک نیزہ لیے ہوئے میدان میں کچھ ڈھونڈ رہا ہے، وہ نیزے کو زمین میں گڑاتا ہے اور میرا باپ تڑپ جاتی ہے، فضا یہ شخص کیا تلاش کر رہا ہے زمین میں؟ اور اب جو اس نے زمین میں نیزہ گڑا کے نکالا، نہ فاتح نہ پوچھ ہے مشرقین کے ہوتے ہیں سبا قبر میں بچے حسین کے، وہ 6 مہینے کا بچہ جسے حسین نے خاک کربلا کے سپرد کر دیا تھا، صفا کی اپنے کمال پر نظر آ رہی ہے۔ 6 مہینے کے بچے کے ننھا سا لاشا، سروں میں ایک سر کم ہے، علی اصغر کا سر حسین کے سر کے ساتھ نو کے نیزہ پہ بیراج مارا ہے، اہل حرم کے بندھے ہوئے بازو، سرائے شہدہ نو کے نیزہ، 11 محرم وہ دن ہے جو ماتم کی ابتدا کا دن، بے کجاوا اونٹوں پہ بیبیاں سوار، بندھے ہوئے بازوؤں کو دیکھ کر حسرت سے آسمان کی سمت دیکھا، یہ ماتم شہزادی زینب کے دل کی قوت ہے۔ ہم ماتم کرتے ہیں بی بی شہزادی آپ کے بازو بندھے ہوئے تھے، ہم تا زندگی ماتم حسین کرتے رہیں گے۔ کفن رن میں فرزند پیمبر ہے، بے گور کفن رن میں فرزند پیمبر ہے، بلوے میں نبی زادی بے باک نو چادر ہے، بلوے میں نبی زادی بے باک نو چادر ہے، بے گور کفن رن میں فرزند پیمبر ہے، ناوک نے جسے چھیدا وہ فاطمہ کا دل تھا، ناوک نے جسے چھیدا وہ فاطمہ کا دل تھا، ازالے میں یہی جانا حلقے علی اصغر ہے، زالے میں یہی جانا حلقے علی اصغر ہے، بے گور کفن رن میں فرزند پیمبر ہے، برچھی ہے کلیجے میں، برچھی میں کلیجہ ہے، برچھی ہے کلیجے میں، برچھی میں کلیجہ ہے، در خون میں سر میدان تصویر پیمبر ہے، در خون میں سر میدان تصویر پیمبر ہے،
بے گور و کفن رن میں فرزند پیمبر ہے عباس تم ہی اٹھ کر سید کو سہارا دو عباس تم ہی اٹھ کر سید کو سہارا دو شبیر کے کاندھے پر لاش علی اکبر ہے شبیر کے کاندھے پر لاش علی اکبر ہے بے گور و کفن رن میں فرزند پیمبر ہے دریا پہ کوئی جا کر عباس سے یہ کہہ دے دریا پہ کوئی جا کر عباس سے یہ کہہ دے کونین کی شہزادی بلوے میں کھلے سر ہے کونین کی شہزادی بلوے میں کھلے سر ہے بے گور و کفن رن میں فرزند پیمبر ہے بے گور و کفن رن میں فرزند پیمبر ہے بھائی کو روئے کے بچوں کو سنبھالے زینب بھائی کو روئے کے بچوں کو سنبھالے زینب بھائی کو روئے کے بچوں کو سنبھالے زینب وقت ماتم کا بھلا کیسے نکالے زینب بھائی کو روئے کے بچوں کو سنبھالے زینب بھائی کو روئے کے بچوں کو سنبھالے زینب بھائی عباس نہیں قاسم و اکبر بھی نہیں بھائی عباس نہیں قاسم و اکبر بھی نہیں درد کس کس کا کلیجے میں چھپا لے زینب بھائی کو روئے کے بچوں کو سنبھالے زینب مجھ سے اب اٹھتی نہیں لاش جواں شہ نے کہا مجھ سے اب اٹھتی نہیں لاش جواں شہ نے کہا تو نے پالا ہے تو ہی آگے اٹھا لے زینب بھائی کو روئے کے بچوں کو سنبھالے زینب بھائی کو روئے کے بچوں کو سنبھالے زینب بھائی پھر بھی نہ بچا ثانی زہرا تیرا بھائی پھر بھی نہ بچا ثانی زہرا تیرا دونوں قربان کیے گود کے پالے زینب بھائی کو روئے کے بچوں کو سنبھالے زینب بھائی کو روئے کے بچوں کو سنبھالے زینب رن میں جب سر سے ردا چھن گئی آئی یہ ندا رن میں جب سر سے ردا چھن گئی آئی یہ ندا اپنے چہرے کو تو بالوں سے چھپا لے زینب بھائی کو روئے کے بچوں کو سنبھالے زینب بھائی کو روئے کے بچوں کو سنبھالے زینب آئیے حلقے بریدہ سے اندھیرے میں صدا آئیے حلقے بریدہ سے اندھیرے میں صدا دیکھ کے آواز سکینہ کو بلا لے زینب بھائی کو روئے کے بچوں کو سنبھالے زینب بھائی کو روئے کے بچوں کو سنبھالے زینب حسین 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 غریب حسین شہید حسین مظلوم حسین بیکل حسین بیکل حسین مولا حسین آقا حسین آقا حسین صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ